بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو ایک ایسے فیصلے پر مشتمل ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ فیصلہ سن کر آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلے امام علی علیہ السلام کا فیصلہ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام ہی کی زبانی حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ سامعین اکرام، علی بن ابراہیم قمی نے کتاب عجائب الاحکام میں اسبق بن بناتہ، جو کہ حضرت امیر کائنات امام علی علیہ السلام کے شرطۃ الخمیس کے افسر تھے، سے روایت نقل کی ہے۔ شرطۃ الخمیس فوج کے اس حصہ کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں فوج کی کمان ہوتی ہے۔ وہ روایت یوں ہے، اسبق بن بناتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام نے ایسی داد رسی فرمائی جس سے عجیب تر نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا تھا۔ لوگوں نے اسبق سے کہا کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ اسبق نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مسجد کوفہ میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک جوان نوخیز گریہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس جوان کی نظر مولا علی علیہ السلام پر پڑی تو عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، قاضی شرعی نے میرے خلاف ایک فیصلہ کیا ہے، میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں اپیل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میری سمجھ میں وہ فیصلہ نہیں آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیان کرو کیا معاملہ ہے۔ اس نے عرض کی، میرا باپ کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پر گیا تھا، جب یہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ جب میں نے ان سے اپنے باپ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ راستہ میں وفات پا گئے ہیں۔ پھر میں نے جب اپنے باپ کے مال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ چنانچہ میں نے یہ معاملہ قاضی شرعی کے پاس پیش کیا تو انہوں نے ان لوگوں سے قسم لے لی، انہوں نے قسم کھا لی۔ اس کے بعد قاضی نے ان کے رہا کیے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ میرا معاملہ ہے یا علی، اب آپ ہی اس کے متعلق حق اور انصاف کا فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ اس نوجوان کا یہ سارا معاملہ سن کر مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے قبل کسی نے نہ کیا ہوگا سوائے حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام کے بعد۔ یہ فرما کر پھر مولا علی علیہ السلام نے قمبر سے ارشاد فرمایا کہ اے قمبر، ذرا شرطۃ الخمیس کے کچھ آدمیوں کو تو بلانا۔ جب وہ لوگ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو لوگ اس جوان کے باپ کے ساتھ سفر پر گئے تھے، اس جوان سے پوچھ کر ان کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ جملہ افراد آ گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک غائرانہ نظر یعنی گہری نظر ان پر ڈالی اور ارشاد فرمایا، تمہارا گمان ہے کہ میں تمہاری حرکات سے آگاہ نہیں ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو الگ الگ مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے کاتب عبداللہ بن ابی رافع کو طلب کر کے اس سے فرمایا، ان کا اقرار نامہ تحریر کرو۔ اور پھر باقی لوگوں سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تکبیر کہوں تو تم لوگ بھی تکبیر کہنا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ملزمان میں سے ایک کو لایا جائے۔ جب اس کو لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کس روز گھر سے باہر نکلے تھے؟ اس نے جواب دیا، فلاں روز۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا، تم کتنے آدمی تھے اور یہ مسافرت کس سال، کس مہینہ، کس تاریخ اور کون سے وقت پر واقع ہوئی تھی؟ دن کے وقت نکلے تھے یا رات تھی؟ اس لڑکے کا باپ کس منزل پر پہنچ کر بیمار ہوا تھا؟ اس کا مرض کیا تھا؟ کتنے روز اس کے مرض نے طول کھینچا؟ دوا اس کو کیا دی تھی؟ کس نے اس کی تیمارداری کی؟
کس روز مرا، کس نے اس کو غسل دیا، کس نے کفن پہنایا، کس نے اس کو قبر میں اتارا۔ ان تمام سوالات کے جواب میں وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہا۔ جب سوال جواب ختم ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تکبیر فرمائی، ساتھ ہی تمام اہل مسجد نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ جب تکبیر کی آواز باقی ملزموں کے کانوں تک پہنچی تو وہ شک و شبہ میں پڑ گئے، بلکہ بعضوں کو تو یقین ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھی نے ان کے ساتھ غداری کی ہے اور صحیح واقعات بیان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو زندان میں لے جاؤ۔ پھر فرمایا دوسرا شخص لایا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ خیال نہ کر کہ میں حقیقت واقعہ سے جاہل ہوں، اگر ایسا ہو تو میں بڑا غافل و نادان ہوں۔ اب تو بتلا کہ اس جوان کے باپ کی موت کیوں کروا کے ہوئی؟ اس نے جواب دیا، یا علی، میں بھی من جملہ ان لوگوں کے ایک ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی سے اس کے قتل پر رضامند نہ تھا، بلکہ اس فعل سے کراہت رکھتا تھا۔ جب اس شخص نے اقرار کر لیا تو امام علی علیہ السلام نے یک کے بعد دیگرے ہر ایک کو طلب کیا اور ہر ایک نے جداگانہ اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آخر میں امام علیہ السلام نے دوبارہ پہلے شخص کو حاضر کیا اور اس نے بھی اقرار کر لیا۔ تب امیر کائنات علیہ السلام نے اس جماعت سے مقتول کا مال بھی واپس دلوایا اور مقتول کی دیت بھی۔ اور کتاب اصول کافی میں مندرج ہے کہ اس لڑکے میں اور ان لوگوں میں مال میت کی مقدار میں اختلاف ہوا، تو امام علی علیہ السلام نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی انگوٹھیاں لیں اور ان میں اپنی انگشت مبارک بھی ملا دی اور فرمایا، تم میں سے جو میری انگوٹھی نکال لے وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ خطا نہیں کرتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر قاضی شرعی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، حضرت داؤد علیہ السلام کا قضیہ بھی بیان فرما دیں کہ اس کا کیا واقعہ ہے۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ چند بچوں پر پڑی جو آپس میں مصروف بازی تھے۔ ان میں سے ایک بچہ تھا جسے وہ معت الدین کہہ کر پکارتے تھے اور وہ جواب بھی دیتا تھا۔ معت الدین کی معنی ہے دین مر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور اس بچہ کے نزدیک تشریف لائے اور پوچھا، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، معت الدین۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر پوچھا، تیرا نام کس نے رکھا؟ اس نے کہا، میری ماں نے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بچہ کو لیے ہوئے اس کے گھر پر تشریف لائے اور اس کی ماں کو بلا کر پوچھا کہ تیرے فرزند کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، معت الدین۔ فرمایا، اس نام کو اپنے فرزند کے لیے کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ یہ اس کے باپ کی وصیت ہے۔ پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پر گیا تھا، اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، پھر وہ لوگ سفر سے پلٹ آئے مگر میرا شوہر نہ پلٹا۔ پوچھنے پر ان لوگوں نے بتلایا کہ عالم غربت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مال و متاع کے متعلق پوچھا تو کہا کہ اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ پوچھا، کوئی وصیت کی تھی؟ ان لوگوں نے بتایا، ہاں کی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس سے کہنا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کا نام معت الدین رکھنا۔ اور مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ میں اپنے شوہر کی وصیت کے خلاف چلوں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو تیرے شوہر کے ساتھ سفر پر گئے تھے ان کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر پوچھا، وہ لوگ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ کہا، زندہ ہیں۔ فرمایا، مجھ کو ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ویسے ہی
جس طرح میں نے فیصلہ کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور ان لوگوں سے مقتول کا مال و دیت دونوں وصول کی، اور اس کے بعد اس عورت سے فرمایا کہ اب اس بچہ کا نام مات الدین سے تبدیل کر کے عاش الدین یعنی دین زندہ ہو گیا رکھ دو۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ مناقب جلد 2 صفحہ نمبر 199 اور دیگر کتب میں بھی آیا ہے۔ سامعین اکرام، امام علی علیہ السلام کے اس فیصلے پر کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز سے علم کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔